بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد پر جو آخری نبی ہیں۔ تعارف۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغی جماعت کے کام اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ تبلیغ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو نبیوں کا مشن رہا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل 36۔ تبلیغ کا مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرنا۔ اس دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اور اصل کامیابی اس میں نہیں کہ ہم دنیاوی مال و دولت کما لیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سورۃ الاعلی 64۔ تبلیغی جماعت کا کام انبیاء کے طریقے پر ہے۔ یہ جماعت امت کو دین کی طرف بلاتی ہے، نماز کی پابندی کا درس دیتی ہے، اور امت کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو دین سکھاتے ہیں۔ ترمذی۔ تبلیغی سفر کی اہمیت۔ تبلیغی سفر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کا ہر قدم نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا شخص اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ تبلیغی جماعت کی تعلیمات۔ پہلی، نماز کی پابندی۔ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تیسری، اخلاص نیت۔ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تیسری، اخلاص نیت۔ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تیسری، اخلاص نیت۔ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تیسری، اخلاص نیت۔ ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ دوسری، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ 4، بھائی چارہ اور محبت۔ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کو فروغ دینا۔ تبلیغ کا طریقہ محبت اور نرمی پر مبنی ہے۔ ہمیں دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے، نہ کہ ان پر سختی کرنی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ نتیجہ، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، تبلیغی جماعت کا کام صرف تبلیغ نہیں، بلکہ امت کو جوڑنا، ان کے مسائل حل کرنا اور انہیں اللہ کے دین کی طرف واپس لانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اللہ کے دین کو عام کرنے میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بیان محبت، ترغیب اور نصیحت کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو مزید کسی مخصوص نقطے یا انداز میں ترمیم کرنی ہو تو بتائیں۔